الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے. لہذا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے نکلے تاکہ باقی لوگ جو نہیں گئے ہیں وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں محنت کریں، اور تاکہ جب ان کی قوم کے لوگ یعنی جو اللہ کے راستے میں گئے تھے ان کے پاس واپس آئیں تو وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سکھلا کر ڈراویں تاکہ وہ احکام کے خلاف کرنے سے بچتے رہیں. ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو جنت کی طرف کر دیتے ہیں. یعنی جس راستے پر چل کر کے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ راستہ حقیقت کے اندر جنت کا راستہ ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دنیا بھر کی تمام مخلوق اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگتی ہے، استغفار کرتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس علم حاصل کرنے والے کے قدم کے نیچے اپنے نورانی پر کو بچھا دیتے ہیں. دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہے.
اسی لیے دین کا علم سیکھنا یہ واقعتاً بہت بڑی فضیلت کی اور ثواب کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاندان بنو اسرائیل کے 2 آدمی کی کارگزاری بیان کی گئی، اور یہ کارگزاری اس لیے بیان کی گئی تاکہ ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون، زیادہ اونچے درجے والا کون، وہ معلوم کر سکے۔ تو کہا ایک آدمی ایسے ہیں کہ جو عالم ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کر کے فوراً لوگوں کو دین سکھانے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ضروری نمازیں ادا کر لی، اس کے بعد وقت ملتے ہی فوراً دین کا علم سیکھنا، دین کا علم سکھانا، اس کے اندر وہ لگ جاتے ہیں۔ دوسرے آدمی ایسے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں زیادہ بہتر آدمی کون ہے، زیادہ فضیلت اعلی آدمی کون ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا آدمی، یعنی جو علم کے پیچھے اپنا وقت زیادہ لگاتا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فوراً وہ علم کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ آدمی کی فضیلت اتنی اونچی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم تمام لوگوں کے اوپر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام صحابہ پر، تمام امت کے اوپر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، بہت آگے حضور کی فضیلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رات دن دین کا علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں 3 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے علم، اور تیسری چیز ہے عمل۔ اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو اور مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب ہر مسلمان کے اوپر بہت سارے کام ہیں کہ نماز پڑھنے کا کام ہے، روزے رکھنے کا کام ہے، اس کو ہم عمل کہتے ہیں۔ اور عمل اسی وقت پر صحیح ہوگا جب ہمارے پاس صحیح علم ہوگا، صحیح علم ہوگا تو ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ ابھی آپ نے اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی، یہ عشاء کی نماز کب صحیح ہوگی؟ جب نماز کا علم صحیح ہوگا کہ کیسے تکبیر تحریمہ کہنے کی، کیسے وضو کرنے کا۔ جب صحیح علم ہوگا تو صحیح عمل ہوگا، صحیح عمل ہوگا تو انسان کا ایمان ترقی کرے گا، ایمان آگے بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کے اندر اللہ تعالی ایک خاص طرح کا نور اور روشنی اس کو عطا کریں گے۔ اسی لیے ایمان کے بعد بہت ضروری ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کرے، اور صحیح علم حاصل کر کے آدمی صحیح عمل کرنے والا بنے۔ اب علم 2 طرح کا ہے، ایک ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم
جو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے لوگ اگر دین کا پورا اور مکمل علم حاصل کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ جیسے کہ شہر ہے، بڑے قصبے ہیں، بڑے تعلقے ہیں، ایسی بڑی بڑی جگہ کے اوپر ایک دو آدمی ایسے ہو جو شریعت کا پورا علم رکھنے والے ہو، مکمل عالم ہو، یہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی شہر کے اندر پوری شریعت کو جاننے والے اگر عالم نہ ہوئے تو اس شہر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یہاں سے کسی کو بڑا عالم بنواوے، اور جب تک کوئی آدمی اپنا بڑا عالم نہ بنے وہاں تک باہر سے کسی بڑی عالم کو بلا کر کے اپنے شہر کے اندر رکھے، یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ اگر پورے شہر کے اندر کوئی بڑے عالم نہیں ہوئے تو پورے شہر والے گنہگار کہلائیں گے۔ ہر بڑے شہر میں، بڑے قصبے میں، بڑی آبادی کے اندر ایک شریعت کا علم رکھنے والے بڑے عالم کا موجود ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ باقی ہر مسلمان کے لیے دین کا ضروری علم حاصل کرنا یہ تو فرض عین ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ اب فرض عین میں کیا آتا ہے؟ چونکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری، اسی لیے اس کو بھی سمجھ لو کہ فرض عین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، عقائد۔ ہمارے عقائد یعنی جو چیزیں ہم مانتے ہیں، جیسے ایک اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، تقدیر کو ماننا، آخری نبی کو ماننا، ختم نبوت کو ماننا، یہ سب چیزیں عقیدے کہلاتے ہیں۔ یہ عقیدے صحیح جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب بچے مکتب یعنی شروع کے مدرسے میں آتے ہیں تو ان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاتے ہیں۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ جتنی چیزیں ان کے لیے ماننا ضروری ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے علم میں آ جائے اور وہ اس کو صحیح طور پر ماننے والے بن جائے۔ اسی لیے مکتب میں بچوں کو بنیادی دینی عقیدے جو ہر مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے وہ تو سکھانا بہت ضروری۔ اسی لیے جو لوگ شروع میں مکتب میں نہیں گئے، قرآن انہوں نے نہیں سیکھا، وہ لوگ قرآن بھی سیکھے اور ساتھ میں دین کے ضروری عقیدے اس کو بھی سیکھ لینا یہ فرض ہے۔ جیسے اللہ کے بارے میں کہیں گے اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ان کا بھاگیدار نہیں ہے، کوئی ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی ان کے باپ اور ماں نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے کفو اور برابر کا نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے واسطے۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، قیامت تک ان کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو شریعت میں فرائض ہے، فرض چیزیں ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض،
روزے رکھنا فرض، مالدار پر زکوٰۃ فرض، مالدار پر حج فرض، یہ جو فرائض ہیں تو فرض کا علم بھی ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ضروری کہ ہم نماز کے مسائل سیکھیں، وضو کے مسائل سیکھیں، غسل کے مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بعض لوگوں کی زبان سے ایسی بات سننے کو ملتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور خطرہ یہ لگتا ہے کہ کہیں ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ جب ان کو ہم مسائل سیکھنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی مسائل سیکھو، تو کہتے ہیں کہ بھائی کون اس زمانے میں مسائل میں پڑتا ہے، جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارو، باقی جو ہے سب ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو بعض مسلمان اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے محلے کی پرانی مسجد ہے، تقریباً 35-40 سال پہلے میرے بہت بچپنے میں وہ مسجد بنی، تو محلے والوں نے، پوری کالونی والے نے ہمارے مرحوم والد صاحب کو درخواست کی، اور والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ بھئی مسائل کی تعلیم بھی ہو، تو باقاعدہ طے کیا گیا کہ ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، ایک دن تعلیم الاسلام کا سبق ہوگا، مسائل کی تعلیم ہوگی۔ پورے ہفتے میں یعنی کئی سال تک یہ سسٹم چلی، ایک دن فضائل، ایک دن مسائل، ایک دن فضائل، ایک دن مسائل، اور عشاء کے بعد باقاعدہ اعلان ہوتا تھا آج مسائل کا دن ہے، آج فضائل کا دن ہے۔ اور تعلیم الاسلام بیشتی زیور یہ کتابیں سامنے رکھ کر کے مرحوم ابا جان نے کئی سال تک لوگوں کو مسائل سکھلائے، اور لوگ جتنے شوق سے فضائل میں بیٹھتے تھے مسائل کے اندر سے زیادہ لوگ بیٹھتے تھے، اسی لیے کہ یہ تو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اسی لیے ہر مسجد میں اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے مشورے سے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسائل نہیں آئیں گے، عقیدے اگر ہم کو معلوم نہیں ہوں گے تو آدمی غلط عمل کرے گا، غلط عمل کرے گا، گمراہ ہوگا، نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے مسائل شریعت کے، اور وہ بھی فرائض کے، یہ واجبات کے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہماری شریعت میں بہت ساری باتیں حرام ہیں، تو ان حرام باتوں کو بھی جاننا پڑے گا۔ آدمی حرام سے بچے گا کب؟ جب حرام باتوں کو پتہ لگائے گا کہ یہ حرام، یہ ناجائز، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی لیے حرام چیزیں اس نیت سے جاننی ہے تاکہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کم سے کم درجے میں عقائد ماننے کی چیزیں، دوسرے نمبر پر فرائض اور واجبات کا علم، تیسرے نمبر کے اوپر حرام چیزوں کا علم، یہ ہر مسلمان کو معلوم رکھنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کے اوپر ہمارا عمل صحیح ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اس کا ایک دوسرا طبقہ اور مرحلہ ایسا ہے کہ جس مسلمان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہو اس لائن کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میرے پاس پیسے آئے تو اب میرے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہو گیا کہ کتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کیسے زکوٰۃ نکالنی، کس کو دینا۔ اگر میرے پاس جو ہے پیسے آ گئے تو حج کا علم ضروری کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں تو حج کا طریقہ سیکھ کر کے جاؤں اور اس طریقے کے مطابق میں حج کروں۔
ایک بچہ نابالغ تھا، اب وہ بالغ ہو گیا، تو بالغ کے لیے کیا کیا چیزیں شریعت کے اندر ہے، یہ علم اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ ایک آدمی گوشت کا کام کرتا ہے تو گوشت کے اندر کتنی چیزیں بیچ سکتے ہیں، کتنی چیزیں نہیں بیچ سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہے کھانا صحیح نہیں ہے، کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں، یہ کسائی کے لیے یہ سب مسائل جاننا ضروری۔ ایک آدمی بال کاٹنے کی دکان کھولے تو اس کے لیے کسی مفتی کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا کہ میں کون سے بال کاٹ سکتا ہوں، کون سے بال نہیں کاٹ سکتا ہوں، کون سی طرح کی داڑھی بنانا، کون سی داڑھی نہیں بنانا، یہ مسائل اس کے لیے جاننا بہت ضروری۔ تو آدمی جو کام بھی کرے اس لائن کے مسئلے مسائل اس کے لیے سیکھنا یہ بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی دلالی کرتا ہے تو دلالی کے مسائل اس کو سیکھنے پڑیں گے، کوئی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے لائن کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری کے لائن کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، یہ بھی فرض عین کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کمپلسری فرض جو ہر مسلمان کے لیے ہے، اس میں یہ بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں ایک انسان کو مومن بن کر کے جتنی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے، اسلامی زندگی گزارنے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جتنی چیزوں کا سیکھنا ضروری، یہ ہر ایک کے لیے فرض عین ہے اور یہ سیکھنا چاہیے۔ رہا مکمل دین، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما ہی دیا کہ ہر ایک آدمی دین کا پورا علم سیکھنے کے لیے نکلے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں تقسیم ہوگی کہ بھئی ضروری علم تو ہر ایک جائے سیکھے، لیکن پورا عالم بنے، پورا مفتی بنے، پورا شریعت کا جاننے والا بنے، یہ جیسا کہ آپ کو بتلایا ہر بستی میں ایک دو، بڑے شہر میں اس کی ضرورت کے مطابق، چھوٹے شہر میں ایک دو، اتنا کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سارے لوگ اگر چلے گئے دین کا علم سیکھنے، مکمل عالم، مکمل مفتی بننے، تو پھر دوسرے کام سب رک جائیں گے۔ اس لیے اس کی سسٹم بنانی پڑے گی، تقسیم کرنا پڑے گا۔ اور یہی حال دین کے دوسرے شعبوں کا بھی ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے کام ہیں، تو اس میں بھی تقسیم کر دے کہ کچھ لوگ جاوے، کچھ لوگ یہاں رہے۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جو لوگ مکمل دین کا علم سیکھیں گے، وہ سیکھ کر کے جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو بتلائیں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کو صحیح عمل بتلائیں گے۔ اور آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمایا لعلہم یحذرون، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ جو بات ہم نے سکھائی تو بہت سی مرتبہ سامنے والے ہو سکتا ہے کہ بھول جاوے، تو دوسری مرتبہ سکھاؤ، دوسری مرتبہ سکھایا بھول گئے، تیسری مرتبہ سکھاؤ، بعض چیزیں بار بار سکھانی پڑے گی تو جا کر کے وہ صحیح سیکھیں گے، صحیح عمل کریں گے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر کے رکھیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا کر کے رکھیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان اپنی حالت سوچ لے کہ مجھے شریعت کا ضروری علم ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو پہلی فرصت کے اندر اس کو سیکھنے کا نظام ہونا چاہیے۔ عقائد، فرائض، واجبات، حرام اور اپنی زندگی کے متعلق ضروری چیزیں، یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکے کا نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، پھر نکاح کے بعد رات میں کافی دیر سے اس نے کہلوایا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا آج کی رات ہماری ملاقات اتنی دیر سے؟ تو میں نے کہا بہرحال ٹھیک ہے، تم وہیں رہو، میں ہی آ جاتا ہوں ملنے کے لیے۔ تو میں گیا تو مجھے پوچھنے لگا کہ آج شادی کے بعد کی پہلی رات ہے تو میں صبح میں غسل کس طریقے سے کروں؟
میں نے کہا اللہ کے بندے تو آج بالغ ہو رہا ہے کہ آج تو یوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسائل تو بالغ ہوتے ہی آدمی کے ذمے کے اندر جو ہے ضروری ہو جاتے ہیں. یہ حال ہے مسائل سے جہالت کا. اسی لیے ایک کوشش تو یہ ہو کہ ہمارا ہر بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے آوے، اور مکتب میں نظام ایسا ہو کہ ایک مسلمان کے لیے جتنے مسائل کا سیکھنا ضروری وہ پورے ان کو سکھا دیے جاوے. اگر یہ نہیں سکھائے جاتے ہیں تو وہ کوتاہی اور کمزوری ہے جس کی تلافی کرنا ذمہ داروں کے اوپر لازم ہے. اور اگر مکتب کے اندر جا نہیں سکے، یا یہ کہ جیسا جانا چاہیے ویسے نہیں گئے، یا بھولا گئے، تو بڑی عمر کے اندر بھی مسائل سیکھنے کے لیے ہمیں کسی عالم، کسی مفتی کی خدمت میں جانا چاہیے اور ضروری مسائل سیکھنے چاہیے، کتابوں میں پڑھنے چاہیے. ہر زبان میں کتاب ملتی ہے، لیکن ضروری مسائل ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کر ہی لینے چاہیے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں نے سنا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت میں ایک عالم ہو جو لوگوں کو مسائل سکھاوے، اور ایک قاری ہو جو لوگوں کا قرآن صحیح کرواوے. اگر اس نہج پر کام ہو تو واقعتاً کام کے اندر جیسا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا منشا تھا اس نہج سے کام چلے، اور جو ہے لوگوں کو مسائل بھی سیکھنے کو ملے، قرآن بھی جو ہے صحیح طریقے سے سیکھنے کو ملے. اور جو لوگ جماعت میں نہ جاوے وہ اپنے اپنی جگہ کے اوپر اپنی مسجد کے اماموں سے، محلے میں جو حافظ قرآن قاری ہے ان سے بیٹھ کر کے قرآن صحیح کرے، اور نماز، غسل، وضو وغیرہ کے بنیادی ضروری مسائل سیکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج ہمارے حضرت الاستاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیٹے جو یہاں سورت میں ہی رہتے ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں. اسی لیے حضرت ان کی عیادت کی نسبت پر یہاں تشریف لائے تو میں نے درخواست کی تھی آج مجلس کے اندر، تو حضرت نے بہت خوشی سے کل بھی قبول فرمایا، آج صبح بھی ٹیلی فون کے اوپر 2-1 مرتبہ بات ہوئی، بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ میں آؤں گا. پھر جو ہے دوپہر کے بعد اطلاع آئی کہ حضرت کے بیٹے کی طبیعت اور زیادہ سیریس ہو گئی ہے، اسی لیے کہا میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا. تو آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، اور حضرت مفتی صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائیں، اور امت کے اندر اللہ ان کے وجود کو خیر عافیت برکت کے ساتھ تعدیر قائم فرمائیں. درود شریف پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم
امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر حرام سے ہماری ہر ہمیش حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہیں ان کو شفا عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، امن و امان اور عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما، پورے ملک میں پورے عالم میں امن و امان عدل و انصاف قائم فرما، ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں فتنوں سے مکمل حفاظت فرما، ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں اپنے کرم سے برکت عطا فرماؤ، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو تمناؤں کو اپنے کرم سے پورا فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔